وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ذلك هذا بهتان عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ 2021 میں اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا. ماہ سیام، ماہ رمضان اپنی برکتوں اور رحمتوں کا می برساتا ہوا ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے. ایام معدودات، کوئی زیادہ دن نہیں، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں، زیادہ وقت نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کی برکتوں کو سمجھو، رحمتوں کو سمجھو، اس کی مغفرت کی قدردانی کرو، ایک ایک لمحے کی قدردانی کرو، کیونکہ یہ تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑی سی راتیں ہیں. ایام معدودات، تم گنتے رہ جاؤ گے، یہ دن گزر جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویحاں پڑھی، آج 17واں روزہ، 17واں روزہ، تیسرا جمعہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی عظمتوں، برکتوں اور صحت والے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ فاقہ مستی ہونا چاہیے. بھوکے رہو تو صحت کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لیکن کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو پوری کائنات تمہاری نوکر بن جائے گی، تم اللہ کے مہمان بن جاؤ گے، اللہ پاک تمہاری میزبانی فرماتے ہیں. میں نے گزشتہ 2 جمعوں میں
مختصراً یہی عرض کیا، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی برکتیں، رحمتیں، جو فضائل اللہ نے روزوں کے، قرآن کے اور رمضان کے مہینے کے جو بیان فرمائے ہیں، تو ہم بس ان چند جمعوں میں، 2 جمعوں میں، 1 جمعہ میں بیان نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس موٹی موٹی بات میں نے عرض کی تھی، روزے دار کے لیے آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، 18,000 مخلوقات بھی، رینگنے والے جانور بھی، اڑنے والے پرندے بھی، چرند بھی، فرشتے بھی، اللہ کی بارگاہ میں بستر بھی، اور یہ جوتیاں بھی، ہمارے کپڑے بھی، ہمارے مکان بھی، کونا کونا روزے دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کیا کرتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے روزے داروں کو عطا فرمایا۔ شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں رحمتوں والا مہینہ۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے مشکل میں آسانی پوشیدہ رکھی ہے۔ فرمایا تھوڑا سا بھوکا رہ لے، تیرے معدے کو ٹھیک کر دوں گا، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کینسر کا کسی کو مرض ہونا تو اس کو بھوکا رکھو، کیونکہ بھوکا رہنے سے جو کینسر والا جو مرض ہے، جہاں کینسر ہوا ہے اس کو بدن کھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک کینسر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دوں گا، تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ اور تھوڑی سی بھوک برداشت کر لے۔ الرمضان والقرآن یشفعان، قبر میں روزہ تیرے لیے قرآن اللہ کی بارگاہ میں عذاب قبر سے بچنے کی سفارش کرے گا۔ اور تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لے، روزے دار بن جا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو سایہ نصیب نہ ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایک سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، دسترخوان لگا ہوگا، کھانا کھا رہے ہوں گے، لوگ عرض کریں گے اللہ آج تو انبیاء پریشان ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد خداوندی ہوگا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والے روزے دار لوگ ہیں، اللہ نے آج ان کی پہلی مہمان نوازی فرمائی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ صبر کا مہینہ ہے، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور قدردانی کرنے والے بن جاؤ، رمضان کا ادب و احترام کرنے والے بن جاؤ، قرآن کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، نماز کی محبت آ جائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج 17 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری کائنات کی اماں کا وصال کے دن ہے۔ محبوب کائنات کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ، حضور نے جن کے بارے میں فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ادھورا اور ناقص رہ جاتا۔ عائشہ وہ ہے جس کی گود میں نبوت آئی، عائشہ وہ ہے جس کی گود میں قرآن آیا، عائشہ وہ ہے کہ جس کا حجرہ ازواج مطہرات تو اور بھی موجود تھی، جن کا حجرہ آج ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آج اللہ نے اس حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے۔ آج 17ویں روزے کو ہی، 17واں روزے کو ہی شہزادی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو منکوہہ ہیں، گھر والی ہیں، زوجہ محترمہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج ہی کے دن سیدہ رقیہ نے وصال پایا مدینہ منورہ میں۔
اور پچھلے 2 جمعے جو گزرے، 3 رمضان کو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تھا، پچھلے جمعے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تھا، اور 21 رمضان کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ وہ تو خیر سب کو پتا ہے، اس کا تو بڑا انتظام کیا جا رہا ہے، باقی کسی کا پتہ نہیں۔ بہرحال ہم بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی، صحابہ کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی ہمیں سب سے پیار ہے۔ آج 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان، یوم البدر، اللہ نے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی، 17 رمضان المبارک کو رب العالمین نے بدر کا میدان قائم فرمایا، ایک معرکہ قائم ہوا، جب 15 برس تک کفار نے، مشرکین مکہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کیا، ناک میں دم کر کے رکھا۔ میرے آقا کی عادت مبارکہ صلح کو پسند فرماتے تھے۔ یاد رکھو، شریف آدمی کوئی بات صلح کو پسند کرتا رہے نا، لوگ کہتے ہیں بزدل ہے، بزدل نہیں ہوتا، وہ بزدل اور ہوتے ہیں۔ ایک شرافت کی بات ہے، جو صلح پسند کرتا ہے، شریف آدمی ہے، جو درگزر کرتا رہتا ہے، اور چھوڑو، اور جھگڑے کو چھوڑو، اور خیر ہے کسی بات کا بھی جھگڑا ہے چھوڑ دو، وہ صلح کو پسند کرتا ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سونے نبی کی سونی سنت ہے صلح کو پسند کرنا۔ حضور نے 16 برس تک صلح کو پسند فرمایا، صلح کو پسند فرمایا۔ کفار نے کتنا بھی تنگ کیا، کتنا بھی پریشان کیا، لیکن میرے آقا مدنی نے صلح کو پسند فرمایا، یہاں تک کہ اب کفار مکہ نے اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی بکریاں چوریاں شروع کر دی، اونٹ چرانے شروع کر دیے، قافلے روکنے شروع کر دیے، بڑا پریشان کیا، دین اسلام والوں کو پریشان بہت زیادہ کیا، جیسے آج کیا جا رہا ہے، آج کیا جا رہا ہے، آج بھی بدر سے کم نہیں۔ انشاءاللہ مقابلہ کرو، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، بدر جیسا ثواب ملے گا۔ آج بھی بدر کی فضا پیدا کر، آج بھی اپنے اندر ایمان پیدا کر، جو بدر والوں میں ایمان تھا، ایمانی قوت تھی نا، آج بھی بدر کی فضا پیدا کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے، تو مجھے وہ شعر تو میں آپ کو پورا نہیں سناؤں گا، صرف وہ بات آپ کو سناؤں گا کہ آج بھی بدر کی فضا پیدا کر، تو دیکھنا پے در پے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے وہی قطار در قطار مسلمانوں کی مدد کے لیے انشاءاللہ فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ نے فرشتے بنائے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اللہ نے، ورنہ یہ یہودی، یہ جن، یہ غیر مسلم ہمیں چیر پاڑ کے کھا جاتے، ہماری حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے ملائکہ کی جماعت نازل فرمائی ہے۔ بس ایک بات میں نے عرض کر دی، ورنہ یہ لمبی چوڑی بات ہے، میرا موضوع کوئی نہیں۔ لیکن کافر بڑا بزدل ہوتا ہے، یاد رکھو، کافر بڑا بزدل ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی طاقت کو جانتا بھی کوئی نہیں، مسلمانوں کی قوت کو، ایمانی قوت کو جانتا کوئی نہیں۔ ابو جہل بھی کہتا تھا یہ مسلح کیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ایک سیدہ سمیہ نے بتا دیا کہ تو جانتا نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن سمیہ کے ارادے میں بال کے برابر بھی ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف چسکے نہ لو تو کچھ بات سمجھا بھی کرو نا، تاکہ ایمان پیدا ہو۔ اور ایک سیدہ ام عمارہ نے بتلا دیا، سیدہ لبینہ کی جب آنکھیں کفار مکہ نے نکال دی تو لبینہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی پی پی، کوئی پی ٹی، کوئی کچھ، کوئی کچھ، لیکن آؤ
اور ان سے کچھ نہ ملے گا، یہ تو اپنی جیبیں بھرنے والے لوگ ہیں، اور مانگنا ہے تو اللہ کے در سے آ کے مانگو، اللہ سے مانگو، اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہاں تو یہی جواب آتا ہے خزانے خالی، خزانے خالی، اور قرضہ لو، اور قرضہ لو، لیکن کسی اللہ والے نے یہ نہیں کہا کہ اور قرضہ لو، وہ کہتا ہے اللہ نے میری جھولی کو مالو مال کر دیا ہے۔ حضور کے دربار سے کبھی یہ خبر نہیں آئی، صحابہ نے کبھی یہ خبر نہیں دی، بلکہ صحابہ امام الانبیاء کی خدمت میں تو یہ کافر لوگ دشمن بھی تھے، لیکن ان کی امانتیں میرے آقا مدنی کے دربار میں، گھر میں، حجرے میں نظر آتی تھی۔ اتنا اللہ نے مال و مال کیا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، غلہ لے کے آ رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہو گیا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرب المؤمنین علی القتال، محبوب بڑی صلح ہو گئی، انہوں نے آپ کو بزدل سمجھا، صحابہ کو بزدل سمجھا، یہ آپ کے اخلاق سے ماننے والے نہیں، یہ آپ کی تعلیمات کو ماننے والے نہیں، یہ آپ کی تعلیم پہ عمل نہیں کرتے۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی ہے، بڑا سمجھایا، مکے سے نکال دیا، مسجد سے نکال دیا، بیت اللہ سے نکال دیا، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے جابر ہیں، ان کے دل میں کتنا بڑا کفر موجود ہے، یہ بیت اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، مسجدوں کی عظمت کو نہیں جانتے، یہ قرآن کی عظمت کو نہیں جانتے، میرے محبوب کی ختم نبوت کو عظمت کو نہیں جانتے۔ اور کالی کملی والے 13 سال آپ نے پتھر کھائے، بڑی صلح کی، بڑے اخلاق اپنائے، بڑے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، لیکن جن لوگوں کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے مقدر اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر کرنے والے بن گئے، قرآن کی قدر کرنے والے بن گئے، محبوب آپ کے قدموں پہ قربان ہونے والے بن گئے۔ لیکن انہوں نے اب تو حد کر دی، مسلمانوں کو تنگ کیا، 2.5 برس تک شعب ابی طالب بھی آیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا، اور صحابہ کو تڑپایا، صحابیات کو تڑپایا، ان کے بچوں کو تڑپایا۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرب المؤمنین علی القتال، آ جاؤ اب ان سے لڑائی کرو، ان سے جہاد کرنے والے بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت صحابہ، حضرت مولانا قاری تشریف ملتانی، نعرہ تکبیر۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میرے اسلام کی قوت کو جانتے نہیں، اسلام کی طاقت کو جانتے نہیں، قرآن کی طاقت کو نہیں جانتے، میرے محبوب کی سنت کی طاقت کو نہیں جانتے، میرے محبوب کے غلاموں کی طاقت کو نہیں جانتے۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وقت آ گیا ان کو دین اسلام کی قوت طاقت دکھانے کی، پتہ چلے دین میں طاقت ہے، اسلام میں طاقت ہے، قرآن میں قوت موجود ہے۔ قرآن والے مظلوم کوئی نہیں، روزے والے مظلوم کوئی نہیں، نمازوں والے مظلوم کوئی نہیں، ان کے اندر بڑی قوت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ نے صبر کا حکم دے دیا، صلح کا حکم دے دیا، شکر کا حکم دے دیا، اس لیے اللہ کے حکم پہ اپنے جذبات کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی المؤمنین علی القتال، آ جاؤ اپنی جماعت کو لے کے نکلو، ان پہ چھا جاؤ، میں پروردگار عالم تمہیں فتح عطا فرماؤں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے
جب ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی میرے آقا نے تھوڑا سا ارادہ فرمایا، ان کے قافلے گھوڑوں کو انہوں نے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا۔ ابو سفیان کو جب خبر ملی وہ تڑپ گیا، وہ کانپ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آج اسلام نے سر اٹھایا، آج ایمان والوں نے سر اٹھایا، آج مسلمان قوت بن کے آئی ہیں، طاقت بن کے آئی ہیں، آج یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کفار مکہ میں اعلان کرا دیا۔ اعلان یہ ہوتا تھا ایک شخص کے کان میں سوراخ کر کے چھید کر کے خون نکال کے اس کو بیچتے تھے، وہ لوگوں میں چیختا تھا، چلاتا تھا، سارے کافروں کو پتہ چل جاتا تھا۔ آج کوئی خطرے والی بات ہے، ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، سارے کافر جمع ہو کے آئے، لیکن پھر ابو سفیان نے خبر دے دی واپس چلے جاؤ، خطرہ ٹل گیا، خطرہ دور ہو گیا۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کے آ گئے۔ ابو جہل کہنے لگا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں تو شراب لے کے آیا ہوں، ناچنے والے لے کے آیا ہوں، یہاں گایا جائے گا، ناچا جائے گا، تماشے کیے جائیں گے، ہم مسلمان تھوڑے سے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو اتنے تھوڑے سے ہیں، جنگ بدر میں کچھ بیمار ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں۔ کہنے لگا میرا گھوڑا بڑا طاقتور ہے، میں ان کو اپنے گھوڑوں کی دم سے پوچھ سے باندھ کے ان کو گھسیٹ کے میرا دل کرتا ہے مکہ میں لے جاؤں۔ یہ ظالم قسم کے جو دل میں کفر رکھنے والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ کہتے ہیں ہم انہیں رگڑ کے رکھ دیں، اور یہ ہیں کیا؟ وہ بڑی بکواسیں کرتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف بولتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں، اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ وہی بھارت کے لوگ دیکھ لو، میں خبریں سنانے نہیں بیٹھا، صرف یاد دلانے بیٹھا ہوں، جنہوں نے مسلمانوں کو مسجدوں سے ڈنڈے مار مار کے نکالا تھا، آج وہی پولیس والے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ چلو ڈرامہ ہی صحیح، لیکن جوڑ کے تو کھڑے ہیں۔ اور کتنا بڑا اللہ کا قہر، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور کتنا بڑا قہر آیا بھارت میں کہ کرونا وائرس ہندوؤں پہ آیا، الحمدللہ مسلمان ہمارے محفوظ ہیں۔ اور اب بھی پاکستان والوں کو اس اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آتی، رمضان کی عظمت سمجھ میں آ جائے اور قرآن کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، نمازیوں کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اور آج بھی مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے درپے ہیں، اور اللہ کے لیے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو ورنہ دنیا میں ہی تباہی اور بربادی آئے گی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور تباہیوں کو، بربادیوں کو، اور چلو یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نیٹ پہ تبصرہ کر رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حکومت نے کیا، کیا زلزلہ بھی حکومت نے دیا؟ وہاں اتنا بڑا زلزلہ جو آیا، اللہ پاک اپنی زمین کو ہلا کے دکھا رہے ہیں، اور باز آ جاؤ اور مسلمانوں پہ ظلم بند کر دو، بند کر دو، ورنہ تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں کا مددگار کوئی نہیں، اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن والوں کا مددگار آج بھی اللہ پاک موجود ہے۔ کتنا بڑا حوصلہ ملا مسلمانوں کو، اللہ نے اپنے بندوں کو حوصلہ دیا، گھبراؤ نہ اور پریشان نہ ہو۔ علماء دیوبند نے تو قربانیاں دی ہیں، علماء دیوبند کا شاندار ماضی پڑھ کے دیکھو۔ میرے ابا جی خواجہ صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء دیوبند کا 14 میل لمبا قبرستان تو بن گیا، لیکن وہ ایسے پہاڑ تھے ذرہ برابر بھی سیدہ سمیہ صحابہ کی طرح، تبع تابعین کی طرح اپنے ایمان سے ایک بال کے برابر بھی ہٹے نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ ہیں کیا؟ تھوڑے سے تو ہیں، ہم تو ہزار ہیں، کئی ہزار ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم طاقت والے ہیں۔ اور مدینے والی سرکار تو اپنی چھوٹی سی جماعت لے کے آیا 313، اور ان کو تو گھوڑے سے دم سے باندھ کے میں ان کو نعوذ باللہ کہنے لگا ختم کر دوں گا۔ آج یہودیوں کو یہ پروگرام نا، مسلمان تو کمزور ہیں، نہ پیسہ ان کے پاس نہ کچھ نہیں، اور ظالموں تمہیں کیا پتا کہ ہمارے پاس روزے والی طاقت موجود ہے، قرآن والی طاقت موجود ہے، اور زکوٰۃ والی طاقت موجود ہے۔ جب اپنی ایک کلاشن کوف چلائی نا، ایک یہودی دنیا میں باقی نہیں رہے گا،
جیسے اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب کفار مکہ کی ابو جہل کی باتیں سنی، میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا کہ ابو جہل تو کیا واپس جائے گا؟ ہم بالکل واپس جانے والے نہیں، ہمارے ارادے بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑا عزم لے کے آئے ہیں، بڑا جذبہ لے کے آئے ہیں۔ میرے اللہ نے حکم دے دیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور قرآن آ گیا، میرے رب کا حکم آ گیا، ہم باز آنے والے نہیں، جان اللہ نے دی ہے، ہم جانوں کو بچانے والے نہیں، مال اللہ نے دیا ہے، ہم مالوں کو بچانے والے نہیں، ضائع کرنے والے نہیں، دنیا پہ ضائع نہیں کریں گے، ہم اپنی جانوں کو دنیا پہ ضائع نہیں کریں گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اولاد بھی اللہ کی، اسلحہ بھی اللہ کا، گھوڑے بھی اللہ کے، اونٹ بھی اللہ کے، جو بھی ہے نہاد مسلمان تمام کے تمام امام الانبیاء کی ایک آواز پہ حضور کی خدمت میں قدموں میں حاضر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں بار بار اعلان کیا جاتا ہے، بار بار آواز آتی ہے، انفروا فی سبیل اللہ۔ لوگوں کفر چڑھ کے آ گیا، کفر نے اسلام کا مذاق اڑایا، دین والوں کو کمزور سمجھا، اللہ والوں کو کمزور سمجھا، قرآن والوں کو کمزور سمجھا، بیت اللہ کی عظمت کو سمجھنے والوں کو کمزور سمجھا، روزہ کی عظمت کو سمجھنے والوں کو کمزور سمجھا۔ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو۔ ادھر مسلمان مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آئی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، نادار بھی ہیں، مفلس بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن بار بار مدینہ منورہ سے آواز آتی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا فرما رہے ہیں، 313 سے پوچھ رہے ہیں، 313 سے سوال کر رہے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا پروگرام ہے، کیا تمہارا جذبہ ہے، کیا عزم ہے، کیا مشورہ ہے؟ میٹنگ کی گئی، میرے آقا کے دربار میں 313 موجود ہیں۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، میرے آقا ہم بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو شہادت کا ارادہ لے کے آئے ہیں، ہم تو کفن سر پہ باندھ کے آئی ہیں، ہم زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ اور بڑا کم کیا، اسلام کو ترقی دینے کے لیے آئے ہیں، کہاں ہمارا مقدر، کہاں اسلام پہ ہم قربان ہو جائیں، لا الہ الا اللہ پہ قربان ہو جائیں، قرآن کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، امام الانبیاء کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائیں۔ اور میرے آقا ہم بالکل تیار ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے بھی یہی عرض کر دیا، میرے آقا کی خدمت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری جانب ملتانی، نعرہ تکبیر۔ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، میرے آقا جلدی حکم کرو، میری تلوار کو زنگ لگ گیا، بڑے دن ہو گئے میری تلوار کسی پہ چلی کوئی نہیں، بڑا صبر کیا، بڑا دل چاہتا تھا امام الانبیاء جلدی حکم دے، جلدی جہاد کا حکم آئے، میں اللہ کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ کروں، بار بار اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی حکم فرما دیجئے، میری تلوار کو زنگ لگ گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حیدر کرار ہے، اور جس کے حکم سے، جس کے دھمکی سے آج بھی در خیبر بالکل دھمکیوں سے اس کی در و دیوار کانپ جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں، میرے آقا جلدی حکم دو، جلدی ہمیں حکم دو، ہم آج ہماری تلواروں کو زنگ لگ گیا، ہم جہاد کے لیے بالکل تیار ہیں، بالکل آپ ہمیں جلدی حکم فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔
اللہ آپ کا سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، صحابہ کا نام لیا کرو۔ اور مسلمانوں اپنے ایمان کو ٹٹولا کرو، کہیں ایمان نکل کے تو نہیں چلا گیا۔ جھوٹ سے ایمان نکل جاتا ہے، ملاوٹ سے ایمان نکل جاتا ہے، زنا سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، روزوں کی بے ادبی سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، تراویح کی بے ادبی سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج یہی تو دشمنی کی جا رہی ہے۔ لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے حکم فرما دیا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال۔ میرے اللہ میری تو تھوڑی سی جماعت ہے، ادھر بڑی جماعت آئی ہے، یہ 313، ادھر کم سے کم 1000 موجود ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے اسلحے موجود ہیں، گھوڑے لے کے آئی ہیں، بڑے بڑی بخترمند گاڑیاں لے کے آئی ہیں، شراب کا انتظام ہے، ناچنے والی عورتیں آئی ہیں، بڑا تماشا کرنے آئی ہیں، بڑا مذاق اڑانے آئی ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے آئے۔ ادھر حال یہ ہے ان کے پاس تو 2 گھوڑے موجود ہیں، 6 زیرہ موجود ہے، چند شمشیریں موجود ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ امام الانبیاء کے صحابہ نے، بدری صحابہ نے، اور یوم الفرقان کے دن، فتح کے دن، کامیابی کے دن، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دے دیا، کیا ہوا جو تمہارے پلے اسلحہ کوئی نہیں، کیا ہوا جو تمہارے پلے جماعت کوئی نہیں، کیا ہوا جو تمہارے پاس گھوڑا کوئی نہیں، کیا ہوا تمہارے پاس اسلحہ موجود کوئی نہیں۔ آؤ بدری صحابہ کو دیکھو، امام الانبیاء کے غلاموں کو دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، امام الانبیاء کی تابعداری کرنے والے ہیں، غلامی کرنے والے ہیں، تابعداری کرنے والے شان والے صحابہ۔ امام الانبیاء نے جب حکم دے دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب مسلمانوں نے ارادہ کیا، اس بات کا خیال نہ کیا ہم تو نہتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن امام الانبیاء کے حکم پہ فوراً جنگ بدر میں آ کے کھڑے ہو گئے، اس مارکے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ روزے دار بھی ہیں، گرمی کا موسم بھی ہے، لیکن میرے آقا نے حکم فرما دیا، ادھر قرآن آ گیا، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرانا، غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم تھوڑے تھے، سمجھتے تھے شاید ہم ہار نہ جائے، شاید ہم ان سے شکست نہ کھا جائے، لیکن میں پروردگار عالم نے بخمسۃ آلاف بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، میں پروردگار عالم نے 3000 فرشتوں کو بھیج کے صحابہ کی، مسلمانوں کی مدد کر کے دکھائی ہے۔ اللہ پاک جبرائیل امین سے فرما رہے ہیں، جنگ بدر میں پوچھ رہے ہیں، اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے پوچھ لو اگر
امام الانبیاء کے صحابہ سے سوال کر لو، اگر 3000 کی جماعت تھوڑی ہے، او محبوب گواہ ہو جاؤ، میں پروردگار عالم نے ب5,000 من الملائکۃ مسومین، میں پروردگار عالم نے 5000 فرشتوں کی جماعت اور نازل فرما دی، اور تمہارا جذبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تمہارا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تمہارا جنگ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تمہارا ایمان لانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور آنا تمہارا کام ہے، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، ہاتھ ہلانا تمہارا کام ہے، ان کفار مکہ پہ تلواریں چلانا، ان کفار مکہ کی ٹانگیں کاٹنا، ان کو زخمی کرنا، ان کو قتل کر دینا، ان کو واصل جہنم کر دینا، ان کو جہنم کے آندھے کنویں میں دھکا دے دینا، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا اپنے گھوڑے کی دم سے باندھ کے ان کو ختم کر دوں گا۔ ایک صحابی کہنے لگے میری بات تو سن ابو جہل، اور ہماری بھی سن لے، اپنی تو سنا رہا ہے، اور تم ہزاروں آئے ہو، یہ جتنے بھی مسلمان آئے ہیں نا، میں سب سے مل کے آیا ہوں، سب مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا کر رہے ہیں، ایک بھی واپس جانے کے لیے نہیں آیا، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم ہم سب میدان بدر میں یوم الفرقان کے دن آج امام الانبیاء نے اللہ نے بلایا ہے، تو اللہ ہمیں آج کے دن جنت کا داخلہ عطا فرما، ہم جام شہادت نوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب کافر کے سامنے بات کی جائے تو اس کی تو ہوا سرک جاتی ہے، یہ تو سارے کفر باندھ کے آئے ہیں، یہ تو سارے مرنے کے لیے آئے ہیں، اب ابو جہل کی ہوا سرک گئی، یہ تو سارے ہی مرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو شراب اور کباب کے چکر میں لگے تھے، لیکن یہ مسلمان نہتے مسلمان، یہ تو سارے کے سارے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت لے کے آئے ہیں، اور ایمانی قوت اور طاقت لے کے آئے ہیں۔ اسی دوران امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، ہمیں تو حضور کی زبان پہ یقین نہیں آتا نا، عمر گزر گئی، حضور کے فرمان پہ یقین نہ آیا، قرآن پہ یقین نہ آیا، اور مسلمانوں کو کفار مکہ کو حضور کی زبان پہ، حضور کی لسان پہ، فرمان پہ کتنا بڑا یقین تھا۔ امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، حضور نے قریب تو رہتے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بے ادب تو ہوتے ہیں ظالم کافر لوگ، انہیں ادب مؤدب کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ کہنے لگا گھوڑا تیار کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کے محمد الرسول اللہ کو قتل کروں گا، نقل کفر نباشد، نعوذ باللہ۔ حضور نے اس کے جواب میں جواب بھی یہی بنتا تھا، محسن انسانیت ہے، فرمایا کہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے جہنم رسید کروں گا۔ اب نکل گئی کفر کی ہوا، رونے لگ گیا۔ امیہ کی بیوی آئی، کیا ہوا؟ میرے قتل کی خبر محمد الرسول اللہ نے سنا دی، وہ بھی رونے لگی، کفار جمع ہونا شروع ہو گئے، خبر پھیل گئی۔ ابو جہل آیا، بوچھڑ لے کے آیا، یعنی روپٹہ لے کے آیا، چوڑیاں لے کے آیا، ہار دلانے لگا۔ ابو جہل آ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ امیہ کہنے لگا میرے قتل کی خبر محمد الرسول اللہ نے فرما دی۔ ابو جہل کہنے لگا یہ روپٹہ پہن لے، عورت بن جا، یہ زیور پہن لے، یہ چوڑیاں پہن لے، اور ان مسلمانوں سے ڈر گیا اور کہنے لگا ہم روزانہ بلال کو مارتے ہیں، ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی، ہم نے لبینہ کی آنکھیں نکالی، ہم نے سمیہ کے چیر کے ٹکڑے کر دیے، ہم نے بلال کے کمر کے نیچے دہکتے ہوئے انگارے جلائے، ہم نے فلاں کو یوں کیا، ہم نے صحابہ کو مارا، 15 سال گزر
گزر گئے، ہم صحابہ کو کس انداز سے مار رہے ہیں، مسلمانوں کو کس انداز سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یاد تو کرو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بڑے صادق الامین ہیں، جو حضور نے محمد بن عبداللہ نے جو ارشاد فرما دیا کبھی بھی وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ کافر کی بات ہے، مسلمان کی بات نہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو حضور کے فرمان پہ یقین نہیں۔ ڈاکٹر کہہ دینا روٹی نہ کھانا مر جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں روٹی نہ کھا، پانی نہ پی، جہنم میں برباد ہو کے چلا جائے گا۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ 90% لوگ روزہ نہیں رکھتے، ملک پاکستان میں دیکھ لو 10 12 15% لوگ، یا چلو اس سے کم و بیش لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی زبان پہ یقین ہے، حکیم کی زبان پہ یقین ہے، یہودیوں کی زبان پہ یقین ہے، اور پی ٹی کی زبان پہ یقین ہے، پی پی کی زبان پہ یقین ہے، نون کی زبان پہ یقین ہے، قاف کی زبان پہ یقین ہے۔ اور کتنی بڑی بدبختی ہے آج مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول قرآن کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں ہے۔ امیہ کہنے لگا کہ کبھی بھی حضور نے جو فرما دیا، جو کہہ دیا، اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا کرتا۔ حضور نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جیسے حضور نے ارشاد فرما دیا بس وہ ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے، تیرا گھبرانا بنتا ہے، تیری پریشانی ٹھیک ہے۔ سارے کافر اب جمع ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا امیہ کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کے لیے اور زیادہ پولیس بلاؤ، فوج بلاؤ، اسلحہ جمع کرو، اس کی حفاظت کرو، کوشش کرو اس کے لیے۔ ادھر سلطان الانبیاء امام الانبیاء نے جب جنگ کا اعلان کر دیا، حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھا، صدیق اکبر کا جذبہ دیکھا، سعد بن وقاص کا جذبہ دیکھا، اور عمیر بن وقاص کا جذبہ دیکھا، امام الانبیاء نے حضرت رافع کا جذبہ دیکھا، صحابہ کے جذبے دیکھے۔ حضور نے فرمایا یہ تو مکہ کے لوگ بول رہے ہیں، کوئی مدینے والا بھی بولے۔ یہ تو سارے مکے والے بول رہے ہیں، کوئی مدینے والا بھی تو بولے نا۔ امام الانبیاء کے ایک صحابی حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، مدینہ منورہ کے صحابی ہیں، عرض کرنے لگے میرے آقا ہم بھی بالکل جہاد کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، بچوں کا نام مہدی حسن تو رکھ دیتے ہو، مقداد بھی رکھ دیا کرو، اور کنجروں والے نام ہمیشہ رکھ دیتے ہو، نام ہی نہیں پاتے لوگوں کو۔ یہ بس اللہ دی تعالیٰ رکھا، جمعہ جمعرات، یہ اور صحابہ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے صحابی ہیں، عرض کرنے لگے میرے آقا میں مدینے کا ہوں، اور جتنے مدینے والے آئے ہیں سب آپ کی خدمت میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عورت میرے آقا کے سامنے آ گئی، جب مدینہ میں اعلان ہوا انفروا فی سبیل اللہ، او مسلمانوں اپنا مال پیش کرو، اولاد پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، کفر گستاخی کے لیے آیا، کفر نے اسلام کی بڑی بے ادبی کی ہے۔ ایک عورت جذبے میں آئی، حضور کی صحابیہ، بیوہ غریب عورت ہے، اپنے سر کے بال کاٹ کے حضور کی خدمت میں پردے کے عالم میں حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے اپنے ہاتھ تو بڑھاؤ، رحمت والے ہاتھ میرے سامنے فرماؤ۔ میرے آقا نے جب اپنے ہاتھ بڑھائے، اس نے اپنے بالوں سے بنی ہوئی ایک رسی حضور کے دستے مبارک پہ تھام دی، عرض کر دیا میرے آقا میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں، بیوہ بھی ہوں، مرد بھی کوئی نہیں، آج مدینے میں جنت لٹے گی، میرا گھر معروم نہ رہ جائے، اور میرے آقا میں نے اپنے سر کے بال کاٹ کے ان کی رسی بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، تاکہ مجاہدین کی سواری کی کوئی نکیل رسی بن جائے گی اور جہاد میں کام آ جائے گی، پروردگار عالم میرا بھی جہاد میں حصہ ملا لیں گے۔ ایک اور عورت
عورت اپنے بچے کو لے کے آئی، 2-4 مہینے کا بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، عرض کرنے لگی میرے آقا یہ میری پونجی ہے، اسے قبول فرماؤ۔ حضور نے فرمایا یہاں تو جہاد ہوگا، یہاں کوئی عام بات نہیں، آرام نہیں کیا جائے گا، یہاں تو لڑائی کی جائے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ کہنے لگی میرے آقا میں بھی جانتی ہوں یہ تو شہادت کا مقام ہے، اپنا بچہ اس لیے لے کے آئی ہوں اگر کسی صحابی کے پاس ڈال موجود نہ ہو، کافروں کی طرف سے تیر آئے، تلواریں آئے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرا بچہ سامنے کر دے تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابیات، نعرہ تکبیر۔ آج ہماری عورتیں تو صرف کھانے پینے میں رہ گئی، بازار گھومنے میں رہ گئی، اور تو بازاروں میں گھومنے والی ہو، قرآن کو چھوڑنے والی ہو، بہانے سے روزوں کو چھوڑنے والی ہو، اور بالکل تراویحوں کو خیر آباد کہنے والی مائیوں بھی ہو، اور مسلمان خواتین، کبھی عورتوں کا یہ مقام تھا، اللہ نے خواتین کو یہ بلندی عطا فرمائی تھی، اور آ جاؤ اور تمہاری گود سے پھر نیک لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اور کبھی اماں خاتون جنت تھی، گود سے حسنین کریمین پیدا ہوئے، اور کبھی حضرت فرید کی اماں تھی جس نے 2.5 برس تک اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، تو گود میں حضرت فرید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی اماں تھی جس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، غیر کی آواز نہ سنی، غیر کو پکڑا نہیں، غیر کی طرف چل کے گئی نہیں، کبھی حرام نہیں کھایا، گود میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا وقت کا ولی اور فقیہ پیدا فرما دیا اللہ نے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں تجھے اپنے بچے سے پیار نہیں؟ کہتی ہے پیار ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئی؟ میں عرض کر دوں گی میرے اللہ دنیا میں لوگ مجھے ایک معصوم بچے کی اماں کی شہادت کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، میں معصوم شہید کی اماں ہوں۔ سیدہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی صحابیہ بیوہ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے موجود ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے کے آ گئی، میرے آقا میرے ان بچوں کو قبول فرماؤ۔ حضور نے فرمایا یہاں تو جہاد کا معاملہ ہے، لڑائی کا معاملہ ہے، کفر اسلام کل کے لیے لڑائی ہوگی، یہاں بچوں کا کام کوئی نہیں، تو کیوں لے کے آ گئی؟ رو کے عرض کرنے لگی اور میرے آقا اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا ارادہ لے کے آئی ہوں، بڑی تمنا لے کے آئی ہوں، بڑی آرزو لے کے آئی ہوں، یاد رکھو مال تقسیم نہیں ہو رہا، کوئی جائیداد نہیں لٹ رہی، جنت لٹ رہی ہے، جنت حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں، انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آج کسی کا ایمان اقتدار پہ ہے، کسی کا ایمان پیسے پہ ہے، کسی کا ایمان دکان پہ ہے، کسی کا ایمان مارکیٹ پہ ہے، اور ایمان پھر دنیا میں کیسے نصیب ہوگا؟ ان لوگوں کا ایمان ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں، میں اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان تحریر کر دیا۔ صحابہ صحابیات جنت کو تلاش کر رہے ہیں، جنت خرید رہی ہیں، حضور نے فرمایا او خنسا یہ تو تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کس لیے لے کے آ گئی؟ قرآن پڑھنے لگی، عرض کرنے لگی میرے آقا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ میرے اللہ میرے یتیموں کو واپس نہ کرنا میرے آقا، میں اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کر کے آئی ہوں، دعا مانگ کے آئی ہوں،
مصلی بچھا بچھا کے میں نے دعا کی ہے، رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے، میں اللہ سے مانگ کے آئی ہوں، ایسے نہیں آئی۔ میرے آقا میری یتیم پونجی کو قبول فرما لو۔ بعض علماء نے لکھا حضرت سعد اور حضرت عمیر یہ دو بچے تھے، حضور نے فرمایا 14 برس کے بچے ہیں، 14 13 برس 12 برس، مختلف عمر علماء نے لکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا حضرت سعد تو بڑا بچہ ہے لیکن عمیر بن وقاص یہ چھوٹا نظر آتا ہے، چھوٹا نظر آتا ہے۔ کہنے لگا میرے آقا میں اس سے اپنے بھائی سے زیادہ شمشیر ہوں، مجھے جہاد اچھا کرنا آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیری طاقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا ہماری کشتی کرا لو، ہم بھائیوں میں کشتی کراؤ، اور یہ ویسے قد میں بڑا نظر آتا ہے، میں قد میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت بڑی ہے، پیسہ تقسیم نہیں ہو رہا، مال تقسیم نہیں ہو رہا، جنت تقسیم ہو رہی ہے۔ حضور نے خوش طبی کے لیے فرمایا کشتی کرو۔ اب یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلوان کشتی کرتے ہوئے آپس میں ملتے ہیں نا، گلے ملتے ہوئے کہنے لگا تو ویسے ہی منظور ہو گیا، مقبول ہو گیا، تیرے لیے تو جنت لکھ دی گئی اللہ کے لیے، جب میں داؤ ماروں گا نا تو گر جانا، میں بھی قبول ہو جاؤں گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، یہ خبر حضور کو سنائی، میرے آقا کے آنسو بہہ پڑے، میرے آقا کی آنکھیں پرنم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ واہ صحابہ کے بچوں، اللہ نے تمہیں کتنی کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اب دین اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے کس انداز سے ہیلا کر کے دکھا رہی ہے۔ اللہ چاہے تو ہیلے پہ جنت عطا فرما دے۔ دیکھو نا صحابہ نے کس آسانی سے جنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امام الانبیاء کی ذات اقدس نے قبول فرما لیا۔ فرمایا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیرا اصرار ہے جا، میں محمد رسول اللہ نے تیری یتیم پونجی کو قبول فرما لیا، تیرے بچوں کو قبول فرما لیا، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرما لیا، دین کے مارکیٹ کے لیے قبول فرما لیا، تیرے بچے دین اسلام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، جا خنسا مبارک ہو، میں محمد رسول اللہ نے تیرے دونوں بچوں کو جہاد کے لیے قبول فرما لیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہے۔ حضور نے فرما دیا عبد الرحمن ابن عوف چھوٹے معصوم بچے ہیں، دونوں کا خیال کرنا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل میں حسرت تھی، میرے دل میں بات تھی، آج اللہ نے موقع دیا، آج رج کے جہاد کروں گا، آج اپنی ریجیں اتاروں گا، آج اپنی سکھ اتاروں گا، آج خوب لڑوں گا، دل کی تمنا پوری کروں گا، دل کی آرزو پوری کروں گا۔ آج محمد الرسول اللہ نے میرے دل میں ان بچوں کی حفاظت کو لگا دیا، میرے دل کا جذبہ، میری تمنا میرے دل میں ہی رہ گئی۔ اور دونوں بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے چچا جان وہ ابو جہل تو دکھانا، ابو جہل تو دکھانا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے سوچا بچے ہیں، بڑا نام سنا ہے، فرمایا کہ جب سامنے آئے گا بھتیجو تمہیں میں ابو جہل ملعون دکھا دوں گا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں سرکش گھوڑے پہ، ایک شیطان گھوڑے پہ، سرکش گھوڑے پہ، طاقتور گھوڑے پہ جب ابو جہل آیا میں نے دونوں بچوں کو اشارہ کر دیا، وہ سامنے سرکش گھوڑے پہ بھتیجو یہ جو ہے نا یہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اشارہ کیا دونوں بچوں نے یوں آگے سر نکالا، آنکھوں میں اشارہ کیا، پروگرام بنایا۔
آج ہمارے یہاں پروگرام بنتے ہیں نسل خراب کرنے کے، آج ہمارے یہاں پروگرام بنتے ہیں خاندان کو خراب کرنے کے، آج ہمارے یہاں آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں ملک کو خراب کرنے کے، بستی کو خراب کرنے کے، محلے علاقے کو خراب کرنے کے، دین اسلام کو خراب کرنے کے۔ لیکن آؤ، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان بچوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں دونوں نے یوں سامنے سے سر نکالا، آنکھوں میں اشارہ کیا، جب میں نے ادھر دیکھا میرا دایاں بھی خالی، جب میں نے ادھر دیکھا میرا بایاں بھی خالی۔ دونوں بچے اچانک وہاں سے بالکل ایک تیر کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے، اور میں نے جاتے ہوئے ان کی ایک آواز سنی اور کہتے ہوئے گئے کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے مدینے والے سرکار کی کوئی بے ادبی کرے، مدینے والے سرکار کو کوئی بکے، ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، امام الانبیاء کی غلاموں پہ کوئی ڈاکہ ڈالے، اور کوئی حضور کی بے ادبی کرے، حضور کو بھونکے، حضور کی گستاخی کرے، حضور کو گالیاں دے۔ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے زمین میں گاڑ دیں گے، ہم اسے قتل کر دیں گے، ہم اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہم نے بڑا سنا لیکن آج تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج تک دیکھا نہیں تھا، ہم اسے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ہم زمین پہ زندہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اللہ کی زمین سے اتنا پاک قدموں کو پاک کر دیں گے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے امام الانبیاء کو گالیاں دینے والا اللہ کی زمین پہ باقی رہے؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، جو امام الانبیاء کو گالیاں دے ہم اسے ہرگز اللہ کی زمین پہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ۔ ادھر جنگ بدر شروع ہو رہا ہے، ادھر بدر کا اعلان کیا جا رہا ہے، بدر شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا نے سجدے میں دعا کی، ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اور میرے اللہ تھوڑی سی جماعت لے کے آیا، حق پرستوں کی نتی کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور جب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے ان کو پتہ چل گیا، اور گاؤں ماتا کو جو اپنا خدا سمجھتے تھے پتہ چل گیا، اور گائے کے پیشاب پینے والوں کو پتہ چل گیا کہ خدا کون ہے، خدا کی قوت کیا ہے، خدا کی طاقت کیا ہے۔ اور پاکستان والوں مسلمانوں پہ ظلم نہ کرو، باز آ جاؤ ورنہ وہ بربادی آئے گی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اور ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہندوؤں کو جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی، شمشاد ہرچم میں وہاں پہ جگہ موجود کوئی نہیں، ایسے لینے لگی ہوئی ہیں جیسے اڈے پہ گاڑیوں کی لینے لگی ہوئی ہوں، ان کے جنازے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، اور تم کیا ہو، تم تو 2 نفلوں کی مار ہو نا۔ قصائی نے کہا تھا نا بکرے سے 2 نفلوں کی مار ہے تو اور تم ہمارے ساری کے وقت اگر مسلمانوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی نا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا کمزور سمجھتے ہو مسلمانوں کو؟ اسلام کو کمزور نہ سمجھو، قرآن والوں پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور مسلمانوں پہ زیادتی نہ کرو۔
ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہاڑ کے دامن پہ حضرت علی نے ایک جھوپڑی بنا کے دی، ایک حجرہ مبارک بنا کے دیا، مورچہ بنا کے دیا۔ میرے آقا یہاں دعا فرما رہی ہے، سجدہ فرما رہی ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کا مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ادھر قرآن آ گیا، فرشتے آ گئے، ادھر سب در سب لڑائی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کا پیغام آ گیا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبراؤ نہ، غمزدہ نہ ہو، خوشخبری آئی ہے، بشارت آئی ہے، فتح آئی ہے، کامیابی آئی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ او کالی کملی والے دیکھ لو، گواہ ہو جاؤ، صحابہ کو خوشخبری سنا دو، پے در پہ قطار در قطار 3000 فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، مولانا کریدانی سلطانی زندہ باد۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر 3000 تھوڑے ہیں تو آؤ اور پیکج بنا دیا، اور اللہ نے خوشخبری سنا دی، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّنِينَ۔ اور محبوب گھبرانا نہیں، فرشتے بڑے ہیں، فوجی بڑے ہیں، بڑے ایسے پولیس والے اللہ کے پاس نوری مخلوقات موجود ہے، اور تم یوں ڈنڈا ہلاؤ گے، چھامک ہلاؤ گے، یوں اشارہ بھی کرو گے، کافر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یوں جلدی سے جا کے ابو جہل ملعون کو سرکش گھوڑے سے جلدی سے یوں گرا دیا، ابو جہل ملعون کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی۔ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا جو کہتا تھا نا مسلمانوں کو تو مسل کے رکھ دوں گا، گھوڑے کی دم سے ہی سڑیوں گھما کے مکہ میں لا کے نعوذ باللہ ذلیل کر دوں گا، اور 2 بچے نہیں برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی۔ بچے تھے نا، کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی جہاد کیا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس بلا کے لائے ہیں، چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں جن سے زیادہ حدیث مبارکہ مروی نظر آتی ہیں۔ تو ان کا بھی بڑا جذبہ تھا کہ اے کاش میں بھی کسی کافر کو جہنم میں واصل کروں۔ اس کو معاذ بلا کے لائے ہیں، چچا جان جلدی آؤ، گرا تو دیا لیکن اس سنڈے کو کاٹنا نہیں آ رہا، اس کو کاٹ کے تو دکھاؤ کیسے اس سنڈے کو جہنم میں واصل کریں۔ تو اس صحابی رسول نے اس کی گردن کاٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں کبھی ایسی بات نہیں آئی۔ سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو جہل کے جواب پہ، شاہ صاحب فرماتے تھے کہ تھا تو کافر لیکن تیرے کفر کو شاباش ہے، تھا تو کافر لیکن تیرے کفر کو شاباش ہے۔ کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود ٹھہر جا، مر تو رہا ہوں، بات تو سن لے، میری تمنا تو پوری کر۔ گڑ گڑا رہا ہے، کہہ رہا میری گردن ذرا بڑی کر کے کاٹیو، گردن میری بڑی کر کے کاٹنا۔ اکڑ تھی نا ساری زندگی، بڑی فخر تکبر، فخر کی بنا پہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، نمازیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کئی ظالم گلیوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہہ لگاتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، او یہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، یہ جا رہے ہیں روزہ رکھنے، یہ ہیں جنت میں جانے والے، اور تو کیا ہے؟ اور تو نے سب کچھ اپنا برباد کر لیا، اور تو ابو جہل کا چیلا بن گیا، تو اس کے ساتھ مل کے جہنم میں جائے گا۔ وہ کہنے لگا میری گردن ذرا بڑی کر کے کاٹنا، جب کافروں میں میری گردن پڑی ہو نا تو یوں نظر آئے کہ ابو جہل کی گردن بڑی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرے کفر کو بھی شاباش ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔
اور میرے محبوب کے صحابہ، تم اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتے تھے، بدر میں رہنے والوں اور بدر میں جہاد کرنے والوں، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ صحابہ لڑ رہے ہیں، نہتے صحابہ لڑ رہے ہیں، لاٹھیاں لے کے آئے ہیں کافروں کو مارنے کے لیے۔ ہزاروں کا مجمع، یہ 313 ہے بلکہ 312 ہیں۔ ایک تو عثمان ابن عفان ہے، جب جہاد میں جانے لگے مدینہ منورہ میں، سیدہ رقیہ امام الانبیاء کی شہزادی بڑی بیمار تھی۔ میرے آقا نے فرما دیا، عثمان ابن عفان تو میری شہزادی کی بیمار پرسی کر، محمد الرسول اللہ تجھے بدر میں شریک سمجھے گا۔ میری بیٹی کا خیال کر، میری بیٹی کی خدمت کر، سیدہ رقیہ کی خدمت کر، اپنی گھر والے کی خدمت کر، اپنی زوجہ کی خدمت کر، میری لاڈلی کی خدمت کر، میری شہزادی کی خدمت کر، میری بیٹی کی خدمت کر۔ عثمان ابن عفان، میں محمد الرسول اللہ تجھے جہاد میں شامل کر لوں گا، محمد الرسول اللہ تجھے بدر میں شامل سمجھوں گا۔ اس لیے عثمان ابن عفان کو مل کے اللہ نے 313 بنا دیے۔ تھے تو نہیں ہتھے، تو کس سہارے پہ لڑ رہے ہیں؟ کہتا ہے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، او بھروسہ ہے ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے آقا نے دعا فرما دی، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے اللہ، آج ہم رمضان کے جمعے پہ یہی دعا کرتے ہیں، اور پروردگار عالم یہ قادیانی ہمیں تانا دیں گے، یہودی تانا دیں گے، غیر مسلم تانا دیں گے، کافر تانا دیں گے، ہندو تانا دیں گے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں۔ یہودی تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ اور پروردگار عالم یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، قادیانیت کو ختم فرما، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو دنیا میں ہی تباہ و برباد فرما۔ امام الانبیاء کی اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ اور معبود پروردگار عالم نے 5000 فرشتوں کو پے در پہ تمہاری مدد کے لیے نازل فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارے اندر اگر قوت آ گئی نا ایمان کی، تو کافر کے سامنے کلمہ بھی پڑھو گے نا مر جائے گا، سجدہ کرو گے مر جائے گا۔ اللہ نے طاقت کو سمجھو تو صحیح نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں سودا بیچنے کے لیے۔ نیمبو اتنے مہنگے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیمبو قبر میں لے کے جائے گا؟ چینی اتنے کی ہے، مہنگی ہے، اور قبر میں اور چونٹیاں آئیں گی، پہلے ہی آنی ہے اور آئے گی، اور کیڑوں سے حفاظت کے انتظام کر کے جا، اور ظالم روزہ رکھ کے جا، اور کسی روزے دار کو دے دے تھوڑی سی، کوئی بات نہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھو، وہ راشن پانی جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو 10 آدمی اکٹھے ہو کے دیتے ہیں نا، وہ رکھ دیتے ہیں، جس کو ضرورت ہو پردے میں